کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک صدیوں پرانی کہانی ہماری آج کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کرنے کا راز بتا سکتی ہے؟ آج ہم پیاسے کوے کی کہانی کو صرف ایک قصے کے طور پر نہیں بلکہ اسے تخلیقی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی ایک شاندار مثال کے طور پر سمجھیں گے۔ جہاں چاہ وہاں راہ، یہ کہاوت تو ہم سب نے سنی ہے، لیکن یہ صرف کہانی کا سبق نہیں، یہ تو منزل ہے۔ آج ہم اس سفر کی گہرائی میں اتریں گے، وہ ذہین اور غیر متوقع راستہ جسے کوے نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنایا تھا۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بحران سے۔ دیکھیں، ہر عظیم حل ایک بڑے مسئلے سے ہی جنم لیتا ہے، اور اس کہانی کا آغاز بھی ایک انتہائی نازک اور خطرناک صورتحال سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ ایک کوا تپتی زمین پر پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا۔ یہ کوئی معمولی پیاس نہیں تھی، یہ تو زندگی اور موت کی کشمکش تھی، جس نے کہانی میں فوراً ہی ایک گہرا تناؤ پیدا کر دیا۔ لیکن جب لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تبھی کچھ بدلا۔ کیا مایوسی کے اس اندھیرے میں امید کی کوئی کرن پھوٹنے والی تھی؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تلاش حل کی جستجو میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر اسے دور ایک گھڑا نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو سوچئے اسے کیسا لگا ہوگا، جیسے ساری مشکلیں ختم ہو گئیں اور حل بالکل سامنے ہے۔ لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اصل چیلنج تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ حل نظر آنے کے باوجود وہ کوے کی پہنچ سے بہت بہت دور تھا۔ چیلنج اب بالکل واضح تھا۔ پانی گھڑے میں موجود تھا، لیکن اتنا نیچے کہ کوے کی چونچ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی کہ منزل سامنے ہو مگر راستہ نہ ہو۔ تو کوے نے کیا کیا؟ اس کی پہلی سوچ بالکل سیدھی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت استعمال کی۔ پہلے گھڑے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر اسے الٹنے کی بار بار کوشش کی، لیکن وہ بھی بے سود رہی۔ یہ بروٹ فورس، یعنی صرف جسمانی طاقت کا استعمال تھا، اور یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک نیا اور زبردست موڑ لیتی ہے۔ جب طاقت نے جواب دے دیا، تب ذہانت نے کام شروع کیا۔ یہ وہ آہا مومنٹ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ذہنی تبدیلی تھی۔ کوے نے صرف مسئلے یعنی گھڑے پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ارد گرد کے ماحول کو وسائل کے طور پر دیکھنا شروع کیا، اور تبھی اسے قریب ہی پڑی کنکریاں نظر آئیں۔ اب ذرا اس شاندار حکمت عملی کو دیکھیں۔ کوے نے سمجھا کہ یہ کنکریاں صرف پتھر نہیں بلکہ ایک اوزار ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے انہیں گھڑے میں ڈالنا شروع کیا۔ ہر کنکری کے ساتھ پانی کی سطح تھوڑی سی اوپر آتی گئی۔ یہ ایک صبر آزما لیکن ذہین عمل تھا، جس کے آخر میں کامیابی تھی۔ پانی اس کی پہنچ میں تھا اور اس کی جان بچ گئی۔ اور نتیجہ، پانی آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہوا گھڑے کی گردن تک پہنچ گیا۔ یہ صرف پانی کی سطح نہیں تھی جو بلند ہوئی، یہ ذہانت کی فتح تھی جو بتا رہی تھی کہ صحیح حکمت عملی سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو کوے کی اس شاندار کامیابی کے پیچھے وہ لازوال سبق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اقدام ہمیں اس مشہور کہاوت جہاں چاہ وہاں راہ کی اصل روح تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ تو اس کہانی کا اصل جوہر کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پہلی کوششیں ناکام ہوں تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یہ بتاتی ہے کہ ذہانت ہمیشہ حیوانی طاقت پر غالب آتی ہے۔ سب سے اہم بات، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی حل مسئلے کے اندر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں چھپا ہوتا ہے، اور یہ کہ چھوٹے مسلسل قدم ہی ہمیں ایک بڑی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ کوے کی یہ حکمت عملی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ سوچ کا ایک نیا زاویہ ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سا ناقابل رسائی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اپنی کنکری تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سا چھوٹا ذہین قدم ہے جو ہماری سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے؟